فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کی مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 20 پیج نمبر 186 سے۔ مقدس چیزوں کی اہانت نہیں کرنا چاہیے چونکہ یہ دوسروں کے حق سے تجاوز کرنا ہے۔ نمبر 7، مادی اور معنوی مصالحہ پر قانون اسلام کی توجہ۔ اب اس بحث کو برقرار رکھنے میں یہ سوال پیش آتا ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے آزادی کی اساس و بنیاد کیا ہے اور اس کی حد بندی کیا ہے۔ قانون کے لیے پہلے بیان کی گئی خصوصیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے معاشرے میں اجتماعی زندگی کے اہداف اور مقاصد اور مادی و معنوی مصالحہ کی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر قانون کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر اجتماعی زندگی نہ ہو تو افراد کے مادی اور معنوی مصالحہ پورا نہیں ہو سکیں گے۔ اجتماعی زندگی کے تحت انسان اس چیز کا منتظر رہتا ہے کہ وہ خدا دادی نعمتیں جیسے علوم، ٹیکنالوجی اور صنعتوں سے بھی اور معارف و کمالات روحی کے بلند پایہ کے استادوں سے بھی کماحق کا استفادہ کرے گا۔ ان معارف و علوم کا صرف اجتماعی زندگی میں ہی حاصل کرنا میسر ہے۔ نتیجتاً قانون ایسا ہونا چاہیے جو انسانی رشد کی مادی اور معنوی جتھوں میں ضمانت لے۔ قانون کا صرف معاشرے میں نظام برقرار کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر دو افراد یہ طے کریں کہ وہ دوسروں کو کوئی نقصان پہنچانے اور معاشرے کے نظم میں خلل ڈالے بغیر ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے تو کیا وہ یہ صحیح کام انجام دیں گے؟ اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو کچھ دن پہلے امریکہ کے ایک شہر میں انسانوں کے ایک گروہ کو جلا دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ وہ افراد تھے جو اپنے رسم و رواج میں خودکشی کو کمال سمجھتے تھے۔ البتہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے خود امریکہ کی حکومت کے ممبران نے جب ان افراد کو اپنے نظام کے مخالف دیکھا ہو تو سب کو نیست و نابود کر دیا ہو۔ فرض کر لیجئے کہ اس گروہ نے اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق اس فعل کو انجام دیا ہو تو کیا ان کا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کسی کو کوئی اذیت نہیں دی اور خود ایک دوسرے سے موافقت کر کے ایک دوسرے کو قتل کر دیا تو انہوں نے یہ صحیح کام انجام دیا ہے؟ کیا حکومت کو ایسے قانون کی اجازت دینی چاہیے؟ کیا قانون کو ایسی اجازت دینی چاہیے یا نہیں؟ اگر نظم اور امنیت کی رعایت کرنا ہی صرف میثاق ہے تو یہ نظم و امنیت تو کچھ افراد کے ایک ساتھ قتل کرنے سے بھی باقی رہتی ہے اور قانون دوسرا کوئی اور وظیفہ نہیں رکھتا۔ لبرل نظریے میں حکومت کا وظیفہ صرف نظم و امن برقرار کرنا ہے اور قانون کا کام ہرج و مرج کو روکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس طرز تفکر کا نتیجہ وہی چیز ہے جس کا یورپی ممالک میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، جیسے اخلاقی، جنسی اور اجتماعی فساد وغیرہ۔ یہ تمام مسائل ان کے اس قول کا نتیجہ نہیں کہ حکومت کو افراد کے حقوق اور ان کی زندگی میں دخالت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور حکومت کو تو صرف نظم برقرار رکھنا چاہیے۔ حکومت کو تو صرف مسلح پولیس کی طرح اسکولوں میں رہنا چاہیے تاکہ بچے ایک دوسرے کو یا اپنے استادوں کو قتل نہ کریں۔ وہاں پر برقراری نظم و امنیت اسی حد تک ہے۔ کیا قانون کا وظیفہ صرف یہی ہے یا دوسرے وظائف جیسے انسانوں کے اندر رشد و نمو کرنا بھی قانون کی ذمہ داری ہے؟
اور کیا قانون کو اخلاقی برائیوں سے بھی روکنا چاہیے؟ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کا نتیجہ یہ کہ قانون کو مصالح معنوی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس بنا پر جو کچھ انسانوں کے معنوی مصالح اور ان کی شخصیت، روح الہی، مقام خلیفہ الہی اور انسانیت کے لیے مزاحمت ایجاد کرتا ہے، اور اسی طرح جو مصالح مادی اور انسانوں کی امنیت اور سلامتی کو ضرر پہنچاتا ہے، وہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ کیا اجتماع اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان اپنی انسانیت کی وجہ سے رشد کرے اور صرف اپنے حیوانی مقاصد ہی نہیں بلکہ انسانی مقاصد کو بھی حاصل کرے؟ تو قانون مصالح مادی اور معنوی دونوں کا متکفل ہونا چاہیے۔ لہٰذا کسی کی حیثیت، کرامت اور لوگوں کی مذہبی مقدس گاہوں سے معارضہ کرنا، یہ انسانوں کی روحی اور معنوی رشد و نمو کو روکتا ہے۔ یہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ جس طرح سے مواد مخدر کا رائج کرنا یا زہریلی دوا کا انجیکشن لگانا منع ہے، اس لیے کہ وہ انسان کو بیمار کرتا ہے اور ہستی سے ساکت کر دیتا ہے اور اس کے مصالح مادی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اب اگر کوئی اس زہر کا عادی ہو جائے اور اس کے حیوانی افعال میں کوئی خلل ایجاد نہ ہو اور وہ ظاہراً صحیح و سالم ہو لیکن اس کا فہم و شعور ختم ہو گیا ہو، تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ اور اگر دوسری طرح کی آفتیں اور زہر اپنا کام کر جائیں جو اس کی سلامت معنوی اور ایمان کے ختم ہو جانے کا باعث ہو جائے، تو کیا ان امور کا انجام دینا ممنوع نہیں ہے؟ کیا یہ انسان کی انسانیت کو ضرر پہنچانا نہیں ہے؟ اگر کچھ افراد معاشرے میں ایسی شرطیں فراہم کریں جو لوگوں کو دین داری سے دور کریں، تو ان کو آزاد ہونا چاہیے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ، اور یہ بھی یاد رہے کہ خدا کی راہ سے روکنا اور خدا سے انکار اور مسجد حرام یعنی کعبہ سے روکنا اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ جو چیز خداوند عالم کی راہ ترقی اور انسانوں کے حقائق دین سے آشنا ہونے کے راستے کو بند کر دے اور دین کو جوانوں کے نزدیک مشتبہ جلوہ دینے کا باعث ہوتا ہے، وہ منع ہے، چونکہ وہ انسان کی انسانیت کو ضرر پہنچاتا ہے۔ کیسے جو انسان کی حیوانیت کو لطمہ پہنچاتی ہے وہ ممنوع ہوتی ہے، لیکن جو چیز انسان کی انسانیت کو ضرر پہنچائے وہ آزاد ہوتی ہے۔ دنیا کہتی ہے ہاں، لیکن دین کہتا ہے کہ نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معاشرے میں اس قانون کا اجرا ہونا چاہیے جو انسانوں کی مصالح معنوی کی رعایت کرے، اور مصالح معنوی کی رعایت کرنا مصالح مادی سے زیادہ اہم ہے۔ قارئین کرام، اس بات کا خیال رکھیں کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کا علمی بحث سے تعلق ہے اور ممکن ہے اس کا عینی مصداق نہ مل سکے، لہٰذا اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے اقتصاد کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ نمبر 8، مصالح معنوی اور دینی کا مصالح مادی پر مقدم ہونا۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ہماری اقتصادی حالت تو اچھی ہوتی ہو لیکن ہمارے دین پر آنچ آتی ہو، یا دینی حالت تو سدھرتی ہو لیکن اقتصادی حالت پر آنچ آتی ہو، تو ہم کو دونوں میں سے کون سی چیز انتخاب کرنی چاہیے؟ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ اسلام کی پیش رفت اقتصادی پیش رفت کی بھی ضامن ہے، مگر ایک طولانی عرصے کے بعد۔ لیکن کبھی یہ امکان ہے کہ اقتصادی منافع کچھ تھوڑی مدت کے لیے ختم ہو جائیں اور افراد کے لیے کچھ تنگی کا باعث ہو جائے۔ اب اگر اس طرح کی وضعیت پیش آ جائے تو بیان کیے گئے مقدمات اور استدلال کو مد نظر رکھتے ہوئے مصلحت دینی کو مقدم ہونا چاہیے یا دنیاوی کو مقدم کرنا چاہیے؟ جیسا کہ نہج البلاغہ میں امام حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ترجمہ، اگر تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے تو تم اپنے مال کو اپنی جان پر فدا کر دو۔ اگر جان و مال کے درمیان خطرہ ہو تو مال کو قربان کر دو، لیکن اگر جان اور دین کے درمیان خطرہ ہے، یعنی زندگی کفر کی حالت میں ہو اور ایمان کی حالت میں شہادت ہو، تو پھر اپنی جان و مال کو دین پر قربان کر دینا چاہیے۔ اس موقع پر اگر انسان قتل ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جیم 8 صاد 250۔ کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اے رسول تم منافقوں سے کہہ دو کہ تم تو ہمارے لیے فتح یا شہادت دو بھلائیوں میں سے ایک کے خواہ مخواہ منتظر ہی ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 52۔
جو شخص دین اسلام کی راہ میں قتل ہو جائے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ سیدھا جنت میں جائے گا، لیکن بالفرض اگر کوئی شخص بے دین 100 سال تک زندہ رہے تو دن بعدن اس کے عذاب میں زیادتی ہونے کے علاوہ اس کا اور کیا فائدہ ہوگا؟ پس اسلامی نقطۂ نظر سے مصالحہ دینی اور معنوی مصالحہ مادی سے اہم ہیں۔ اس بنا پر قانون کو مصالحہ معنوی کی رعایت کے علاوہ مصالحہ معنوی کو اولیت بھی دینا چاہیے۔ ہماری بحث استدلالی ہے اور ہم اپنے استدلال کو کسی دوسرے پر نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو افراد تسلیم نہیں کرنا چاہتے وہ رد کر سکتے ہیں۔ ان استدلالوں کی بنیاد پر ہم نے کوئی غیر منطقی مطلب بیان نہیں کیا۔ نمبر 9، اسلام اور لبرلزم کے مابین آزادی اور قید میں فرق۔ ساری دنیا کے تمام عقلاء کے مانند ہماری نگاہ میں بھی آزادی محدود ہے، لیکن ان کے اور ہمارے مابین یہ فرق ہے کہ ان کے ہاں آزادی کے مقید ہونے کا یہ مطلب دوسروں کی آزادی سے تجاوز کرنا ہے، اور ہمارے ہاں آزادی کے محدود ہونے کا مطلب مصالحہ اجتماعی کی ہر مصلحت سے تجاوز کرنا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں آزاد ہیں، وہ بات کریں، کھائیں، کام کریں، تجارت کریں، اقتصادی حالت درست کریں، بحث کریں، سفر کریں، قرارداد پر دستخط کریں، بطور خلاصہ ان کو ہر کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن کس حد تک؟ جہاں تک معاشرے کے مادی اور معنوی مصالحہ تباہ و برباد نہ ہوتے ہوں۔ جہاں آزادی مادی لحاظ سے معاشرے کے مصالحہ کو نقصان پہنچانا شروع کر دے وہ ممنوع ہے، اور اسی طرح جہاں پر آزادیوں سے استفادہ کرنا معاشرے کے معنوی مصالحہ سے معارضہ کر جائے تو ایسی آزادیاں ممنوع ہیں۔ مندرجہ بالا دونوں صورتوں میں آزادی سے استفادہ کرنا منع ہے، یہ ہماری دلیل و منطق ہے، اور اگر کسی کے پاس ہم سے بہتر منطق ہے تو ہم اس کو سننے اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فلسفہ حقوق کے استادوں سے میری گزارش ہے کہ وہ زیادہ دقت سے کام لیں۔ جہاں تک ہم کو اطلاع ہے آج تک حقوق اور سیاست کے فلاسفہ نے اس سوال کا کوئی قطعی اور منطقی جواب نہیں دیا کہ آزادی کی حد بندی کیا ہے۔ اگر ہمارے اساسی قانون یا عادی قوانین یا بزرگان عالم کے کلمات میں، یہاں تک کہ اگر امام خمینی قدس سرح کے کلمات میں اس سے مشابہ کوئی تعبیر موجود ہو تو اس کی تفسیر کی خاطر اس کے اہل سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم بھی قانون کے جاری ہونے کے طرفدار ہیں۔ اسلامی ملک میں قوانین کی بنسبت ہماری ذمہ داری دوسروں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہمارا دوسروں سے یہ فرق ہے کہ ہم قانون کو اس لیے معتبر سمجھتے ہیں کہ ولی فقیہ نے ان پر دستخط کر دیے ہیں، اور چونکہ امام خمینی قدس سرح نے فرمایا ہے کہ اسلامی حکومت کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ کچھ افراد کہتے ہیں کہ چونکہ لوگوں نے اپنے ووٹ بھی دیے ہیں، اب کون سی منطق قوی ہے، کس کا اثر زیادہ ہے؟ جب کسی شخص سے کہا جائے چونکہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اس لیے اس قانون پر عمل کرنا واجب ہے، ممکن ہے وہ شخص یہ جواب دے کہ میں نے اس نمائندے کو ووٹ ہی نہیں دیا ہے، یا میں اس قانون سے راضی ہی نہیں ہوں۔ لیکن امام خمینی قدس سرح نے فرما دیا ہے کہ اگر اسلامی حکومت کوئی حکم صادر کرے اور مجلس شورائے اسلامی کسی حکم کو تصویب کر دے تو وظیفہ شرعی کے عنوان سے اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اس وقت دیکھیں کیا چیز وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اب ہم قانون کے پابند ہیں یا وہ، یہاں تک کہ اگر کسی اساسی یعنی بنیادی قانون میں بھی کوئی ابہام پایا جاتا ہو تو اس کی تفسیر کی خاطر کسی صلاحیت دار مرجع کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ تمام ملتوں اور تمام عقلاء کے درمیان آزادی محدود ہے، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے معاشرے کی مصالحہ مادی اور معنوی اس کی حد ہیں۔ تمام انسان وہاں تک آزاد ہیں جہاں تک معاشرے کے مادی اور معنوی مصالحہ کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو۔ 15ویں نشست، پیج نمبر 190۔ اسلامی حکومت اور ثقافتی حربے۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری بحث اسلام کے سیاسی نظریے کے بارے میں ہے، اور گزشتہ نشستوں میں اس سلسلے میں بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جس میں مہم چیز سیاست کا دین سے جدا نہ ہونا تھا۔
اور ہم نے عرض کیا کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے وہ قانون معاشرے میں معتبر ہے جو یا خدا کی طرف سے براہ راست قرآن کریم میں بیان ہوا ہو، یا پیغمبر اکرام اور ائمہ معصومین علیہ السلام، یا اس شخص کی طرف سے بیان ہوا ہو جس کو امام معصوم نے اجازت دی ہو۔ بہرحال قوانین خدا کی مرضی کے مطابق اور اسلامی نظریے کے مطابق ہو۔ اس سلسلے میں گفتگو بہت زیادہ ہے اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ بعض لوگ اس کے مخالف ہیں کہ معاشرے میں احکام دینی کی حکومت ہو۔ ان مخالف لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ دین کو بالکل نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ بالکل بھی پسند نہیں کریں گے کہ کسی ملک میں دینی احکام جاری ہوں، لیکن الحمدللہ ایسے افراد ہمارے معاشرے میں بہت کم ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ دین کو قبول کرتے ہیں لیکن مغربی کلچر کے تحت تاثیر واقع ہیں۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ دین کا دائرہ سیاست و معاشرے سے جدا ہے اور دین کو فقط انفرادی اور خدا سے رابطے میں منحصر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اجتماعی زندگی کے مسائل کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اسی نظریے کو عمومی طور پر سیکولرزم یا دین کا مسائل زندگی سے جدا کرنا کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، جو حضرات واقعاً معتقد ہیں کہ اسلام میں اجتماعی اور اسلامی مسائل موجود ہیں، لیکن ناخواستہ طور پر مغربی کلچر سے متاثر ہیں اور کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ نمبر 2، علماء اور ان کی خطرناک ذمہ داری۔ بہرحال ہم خداوند عالم کے معین کردہ وظیفہ اور ذمہ داری کے تحت موظف ہیں کہ حتی المقدور اسلامی عظمت کو بیان کریں اور فکری دینی انحرافات سے لوگوں کو روکیں، اور اس چیز کی طرف بھی اشارہ کریں کہ بعض احباب اور خیر خواہ حضرات فکر کرتے ہیں کہ اس سیاسی اور اجتماعی زمانے میں ان بحثوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض حضرات کا تصور یہ ہے کہ ان باتوں کو چھیڑنا نقصان دہ ہے کیونکہ ان سے افکار و عقائد متاثر ہوتے ہیں۔ ان حضرات کا تصور یہ ہے کہ ہم جس قدر کوشش اور صحیح کر سکتے ہیں کریں کہ فکری و اعتقادی وحدت ایجاد ہو جائے، لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کریں کہ جن کی وجہ سے اختلاف و افتراق ہوتا ہے، تو یہ معاشرے کے لیے زیادہ سود مند ہے۔ بعض حضرات خیر خواہی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ ان بحثوں کو چھوڑ کر دوسری ضروری اور بہتر بحثوں کو معاشرے میں یہاں کریں اور بلند مقامات کو حاصل کریں، اور ایسے کام کریں جو آپ کے لیے بھی سود مند ہوں اور معاشرے کے لیے بھی مفید ہوں۔ ان حضرات کہ جن میں بعض خیر خواہ بھی ہیں کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم بھی اس راستے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جس میں عافیت و بھلائی ہو، اور ان لوگوں کے مزاج کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو واہ واہ کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ جس کو خداوند عالم نے ہم پر واجب کیا ہے، البتہ یہ ذمہ داری سب سے پہلے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی ہے اور اس کے بعد علماء اکرام کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور واقعاً یہ راستہ بہت مشکل اور خطرناک ہے، اور واہ واہ سبحان اللہ کی جگہ تہمت، بہتان، بدگوئی اور کبھی کبھی جلاوطنی، زندان اور قتل وغیرہ کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال اس راہ میں بہت سی مشکلات ہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ میں انبیاء ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان کو برداشت کیا ہے، لہٰذا ہم بھی اس راستے پر قائم ہیں، اگرچہ ہمارے دوست و احباب بھی ہم پر ملامت کریں، کیونکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ہماری ان روشن دلیلوں اور ہدایتوں کو جنہیں ہم نے نازل کیا ہے اس کے بعد چھپاتے ہیں، جبکہ ہم کتاب توریت میں لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کر چکے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر خدا بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ جو حضرات اپنے حقائق سے آگاہ ہیں لیکن اپنے ذاتی یا کسی خاص گروہ کے نفع کی خاطر ان حقائق کو مخفی رکھتے ہیں، ان پر خدا، ملائکہ اور اولیاء خدا کی لعنت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بیان ہوا ہے۔ ترجمہ: جس وقت دین میں بدعت ہونے لگیں تو علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم کو بیان کریں اور لوگوں کو انحرافات سے روکیں، ورنہ اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ وسائل الشیعہ۔
لہٰذا ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو ہم اپنے دوستوں کی ملامت اور دشمنوں کی تہمتوں کو برداشت کریں اور خدا کی رضایت حاصل کریں، یا لوگوں کی داد و تحسین کو پسند کریں اور خدا کی لعنت کے مستحق ہوں۔ لہٰذا ہم ترجیح دیتے ہیں کہ لوگوں کی تہمتوں اور بدگوئیوں کو برداشت کریں، لیکن ہم خدا کی لعنت کے مستحق نہ بنیں۔ لہٰذا ہم پر یہ اہم ذمہ داری ہے، اور ہمارے لیے نیز دوسرے علماء کے لیے ان مسائل پر بحث و گفتگو کرنا دوسری چیزوں سے زیادہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل سرحدی علاقوں میں ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہمارے لیے فوجی مشکلات کا سامنا ہو۔ ٹھیک ہے، افغانستان میں طالبان کے ذریعے کہ ہمارے سفارت خانے کے ذمہ دار افراد اور 35 ڈرائیور گرفتار ہوں، کہ جس کی وجہ سے ہماری ملت اور حکومت کو دھچکا پہنچا۔ مظاہرے ہوئے اور بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے کو پیش کیا گیا، لیکن ان 40 یا 50 لوگوں کا دشمن کے ذریعے گرفتار ہونے کا خطرہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہزاروں جوان مسلمانوں کا امریکیائی عناصر کے ذریعے ان کے جال میں پھنسا زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ یعنی مغربی ثقافتی عناصر کے ذریعے گرفتار ہونے کا خطرہ چند ایرانیوں کا دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اگرچہ وہ لوگ مشکلات میں ہیں، لیکن ان کا اجر خداوند عالم کے نزدیک محفوظ ہے۔ لیکن اگر ہمارے جوان و نوجوان، خصوصاً شہداء و اسیروں کی اولاد یونیورسٹیوں میں دین سے منحرف ہو جائیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا فکری گرفتاری مزید خطرناک نہیں ہے؟ کیا اس سلسلے میں کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ممکن ہے کوئی ہم کو مقصر ٹھہرائے اور کہے کہ آپ غلط سوچتے ہیں۔ اگر انسان آزاد ہے تو پھر اس کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے، تو پھر ہمیں بھی حق ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، چونکہ ہم بھی تقریباً 50 سال سے دینی علوم کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں، اور ہم بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہماری بحث یہ تھی کہ ہماری اس بات کے معاشرے میں اسلامی و الہی قوانین کو حاکم ہونا چاہیے کے مقابلے میں بعض لوگوں نے شبہات و اعتراضات کیے تھے، اور ہم نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ معاشرے میں اسلامی احکام کا جاری ہونا انسان کے مسلم حقوق سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ انسان کے مسلم حقوق میں سے ایک آزادی ہے، تو پھر فکر، دین، سیاست اور بیان میں آزادی ہونا چاہیے۔ طبعی طور پر ہر انسان یہ حق رکھتا ہے کہ کسی بھی دین کو منتخب کرے، اور اس کو یہ اختیار ہے کہ اپنے دین کو بدل دے، اور اس کو یہ بھی حق ہے کہ اپنے نظریات و عقائد کی ترویج و تبلیغ کرے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس ملک میں اسلامی قوانین کا حاکم ہونا ضروری ہے، تو بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو ان قوانین کو نہیں چاہتے۔ کیا ان کو حق ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور کہیں کہ ہم ان قوانین کو نہیں چاہتے؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ دین کے منکر ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کے سوالات پر کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن افسوس تو ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو دین دار ہونے کا دم بھرتے ہیں اور اس طرح کے سوالات پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ساتھ اسلامی القاب بھی شامل کرتے ہیں، یا خود کو امام خمینی کا پیرو کہلاتے ہیں۔ نمبر 3، ملکی اخباروں میں مغربی غلط آزادی کی تبلیغ۔ حد تو یہ ہے کہ بعض اخباروں میں کبھی مزاحاً اور کبھی حقیقتاً، کبھی کسی کے قول کو نقل کرتے ہیں، کبھی کسی لڑکے یا لڑکی کی طرف سے لکھتے ہیں کہ کیوں صرف مرد کے لیے چند بیویوں کا رکھنا جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے چند شوہروں کا رکھنا جائز نہیں ہے، یا یہ کہ کبھی کبھی مشورہ پیش کیا جاتا ہے کہ چند مرد مل کر کسی ایک عورت سے شادی کر سکتے ہیں۔ توجہ رہے کہ یہ باتیں کسی کمیونسٹ ملک کے اخباروں کی نہیں ہیں، بلکہ جمہوریہ اسلامی ایران کے اخباروں میں ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں، یا کسی ایک اسلامی یونیورسٹی میں اس طرح کی تقریر ہوتی ہے، اور خود کو کسی اسلامی ادارے سے منسلک ہونے کے اعتبار سے تقریر ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آج کل رہبری یعنی ولی فقیہ کی مخالفت پیغمبر کی مخالفت میں کوئی حرج ہی نہیں، بلکہ اگر چاہیں خدا کے خلاف بھی مظاہرہ کریں تو کوئی ایسا قانون نہیں کہ ان کو روک سکے۔ یہ باتیں اگر کسی غیر اسلامی یا کسی کافر و مشرک سے سنی جائیں تو کوئی جائے تعجب نہیں،
لیکن اگر یہی باتیں جمہوری اسلامی ایران، حاکمیت اسلامی اور حاکمیت ولایت فقیہ میں یونیورسٹیوں کے درمیان کی جائیں اور کوئی بھی ان کے مقابلے کے لیے کھڑا نہ ہو تو واقعاً شرم آور ہے، اور اگر کوئی طالب علم اعتراض کرے تو اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس وجہ سے ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ واقعاً یہ چیزیں بدعت اور خطرناک ہیں اور اسلام کے مخالف ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنی تقریروں میں ایسی باتیں کرنا چاہتا ہے تو کم از کم اسلام کے نام سے ایسی باتیں نہ کرے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، اور ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق اس کا انتخاب کرے۔ یہ آزادی دین اور آزادی بیان مغربی ثقافت کا ثمرہ ہے۔ یہ ایسا امپورٹ پہل ہے کہ جو ظاہر میں بہت عمدہ اور میٹھا ہے لیکن اندر سے زہریلا ہے۔ یہ پھل مغربی ثقافت کے درخت کے مناسب ہے لیکن ہمارے اسلامی ثقافت سے اس صورت اور اس وسعت میں بالکل بے تکا ہے۔ مغربی ماحول اور کلچر کی عکاسی کرنے کے لیے ہمیں مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل مغربی ممالک میں مذہب کو صرف ایک پارٹی کے نظریے کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ مثلاً کسی ملک میں چند پارٹیاں ہوں اور وہاں کوئی نئی پارٹی وجود میں آئے یا کوئی دوسری پارٹی میں چلا جائے تو یہ کام ہمارے لیے باعث تعجب نہیں ہے۔ مذہب کے سلسلے میں بالکل اسی طرح کا ماحول مغربی ممالک خصوصاً امریکہ میں موجود ہے، جہاں ہر روز ایک نیا مذہب اور نیا فرقہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ واقعاً ہمارے لیے باعث تعجب ہے۔ تقریباً 100 سال پہلے ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام باب تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں ایک نیا اسلام لے کر آیا ہوں اور میں شیعوں کا امام زمانہ ہوں جس نے ظہور کر لیا ہے۔ اس بات پر سب کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک نیا مذہب لے کر آئے۔ البتہ ایران سے باہر خصوصاً امریکہ میں اس باطل و بے بنیاد مطلب کو جدید اسلام کے نام سے ترویج کیا جاتا ہے اور وہاں کوئی جائے تعجب نہیں ہے، لیکن امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک میں ہر سال چند جدید مذہب اور فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائیت کے اصل مذہب ارتھوڈوکس، کاتولیک اور پروٹسٹانٹ ہیں، لیکن صرف پروٹسٹانٹ کے 500 سے زائد فرقے مغربی ممالک میں موجود ہیں۔ جس وقت ہم نے سال گزشتہ امریکہ لاطین کا سفر کیا تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں کئی نئے مذہب وجود میں آ چکے ہیں اور ان کے مبلغ تبلیغ کرنے میں مشغول ہیں۔ وہاں اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ جب کسی اخبار میں اعلان ہوتا ہے کہ ایک نیا فرقہ پیدا ہو چکا ہے اور اس جدید فرقے کا کشنیز یعنی اس مذہب کا عالم پیدا ہو چکا ہے اور اس کی کلیسا بن چکی ہے تو وہاں کوئی تعجب نہیں ہوتا اور لوگ بھی بہت آسانی سے اس فرقے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی کو مذہب کی آزادی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، اسلامی پروٹسٹنٹزم، اسلام پر ایک حملہ۔ بعض لوگوں کی توقع اور امید یہ ہے کہ اسلامی جمہوری ایران میں بھی مذہب جیسی آزادی ہونا چاہیے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں نے مشورہ پیش کیا کہ اسلام میں بھی ایک مذہب پروٹسٹنٹزم ہونا چاہیے۔ ہماری اصطلاح کے مطابق اس مشورے کو سب سے پہلے فتح علی آخوندزادہ نے پیش کیا۔ اس کے بعد دوسرے دانش مند نے بھی اپنی اپنی تقریروں میں اس مسئلے کو بیان کیا۔ بعض مورخوں، رائٹروں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا اور مشورہ پیش کیا کہ اسلام میں بھی ایک پروٹسٹنٹزم ہونا چاہیے، اور آج کل امریکہ میں اس طرح کی تبلیغات ہوتی رہتی ہیں کہ ایران میں بھی ایک دوسرا مارٹن لوتھر پیدا ہو جو ایک نیا پروٹسٹنٹ اور جدید اسلام کو تشکیل دے تاکہ آج کی اس ماڈرن زندگی کے مناسب ہو، اور یہ 1400 سال پرانا اسلام آج کی زندگی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر امریکہ ایسا مشورہ پیش کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد اسلام کو ختم کرنا ہے۔ خود ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے اس سلسلے میں پروگرام بنا رکھے ہیں اور اس کے لیے مخصوص کوٹا بھی معین کر رکھا ہے، اور بارہا اس چیز کا اقرار بھی کیا ہے کہ اس زمانے میں ان کا اصلی دشمن اسلام ہے۔ لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان کی تبلیغات کا اثر آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا جا رہا ہے، اور بعض لوگ ایسے ملتے ہیں جو اخباروں اور ماہنامہ رسالوں میں
اسلام کے ضروری مسائل پر اعتراض کر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیوں وراثت میں مرد و عورت کا حصہ برابر نہیں ہے، یا یہ کہ عورت چند شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور کبھی کبھی تو اسلام کے ضروری احکام کا مذاق بناتے ہیں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ انقلاب کے شروع میں جب قصاص کے بارے میں بحث ہوئی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ قصاص کی بحث انسانیت سے دور ہے۔ اس وقت امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی جانتے ہوئے ایسی باتیں کرتا ہے تو ان کی مسلمان بیویاں ان پر حرام ہیں اور ان کا مال مسلمان ورثہ میں تقسیم ہوگا، لیکن ان کی جان قابل احترام نہیں ہے۔ البتہ ارتداد کے احکام صرف قصاص کے منکر ہیں، منحصر نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی اسلام کے کسی بھی ضروری حکم کا انکار کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ بغیر کسی شرم و حیا کے اخباروں، رسالوں، یہاں تک کہ کبھی ان اخباروں کے ذریعے کہ جو بیت المال سے نکلتے ہیں، ایسی باتوں کو کہتے ہیں اور اسلام کے ضروری احکام کا انکار کرتے ہیں۔ واقعاً کوئی ہونا چاہیے جو ان لوگوں کو یاد دہانی کرے کہ امام خمینی کا نظریہ صرف قصاص کے منکروں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کو شامل ہے جو اسلام کے کسی بھی ضروری احکام کا منکر ہو۔ اور کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ مسائل جو شیعہ و سنی دونوں فرقوں میں متفق علیہ ہیں اور سنیوں نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی، ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں یا ان کا مذاق بناتے ہیں۔ کیا باصلاحیت مراجع اس طرح کے مسائل کی تحقیق و بررسی کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، یا کم از کم یہ ضروری نہیں کہ کوئی یاد دہانی کرائے کہ ایسا خطرہ آئندہ کی نسل کے لیے موجود ہے؟ جن لوگوں نے امام خمینی کے بیان کو نہیں سنا ہے اور ان کے درس میں شرکت نہیں کی ہے، کیا ان کے لیے خطرہ نہیں ہے کہ وہ جمہوری اسلامی ایران کے اخباروں میں لکھے گئے ان مطالب کے تحت تاثیر قرار پائیں اور سوچیں کہ ان نظریات سے ہماری اسلامی حکومت بھی متفق ہے؟ اور کیا یہ اسلامی نظریات ہیں؟ کم از کم کوئی تو ہو جو ان کو بتائے کہ ان نظریات کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے۔ بہرحال یہ نظریہ واقعاً خطرناک ہے کہ دین ایک طرح کا سلیقہ ہے اور انسان جس دین کو چاہے انتخاب کرے اور اس کے عوض کرنا چاہیے تو عوض کر لے۔ مغربی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جوان اپنے دوست کے ساتھ کسی ایک کلیسا میں جاتا ہے اور اس کا دوست کہتا ہے کہ میں فلاں کلیسا کو بہت دوست رکھتا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے مذہب کو بدل دیتا ہے۔ اس کا دوست بھی تحت تاثیر قرار پاتا ہے اور اپنے دوست کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی اپنا مذہب بدل لیتا ہے۔ کیا مذہب ایک لباس کی طرح ہے کہ جب چاہا پہن لیا اور جب چاہا بدل لیا یا اس کا ماڈل عوض کر لیا؟ اسلام کی بنیاد اس چیز پر نہیں ہے کہ انسان کی سعادت و شقاوت دل خواہ اور مختلف طریقوں سے حاصل ہو سکے، تاکہ یہ نتیجہ نکل سکے کہ دین ایک طرح کا سلیقہ ہے، کبھی یہ دین، کبھی دوسرا دین، کبھی وہ مذہب، جس کو بھی چاہو انتخاب کر لو، اور حکومت بھی لوگوں کو اس طرح کی آزادی دے۔ اسلام دین کو زندگی کا اہم مسئلہ مانتا ہے اور دنیا و آخرت کی سعادت و شقاوت کو صحیح دین کے انتخاب کرنے میں جانتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی گفتگو کرنے میں یہ خطرہ موجود ہے کہ جس کو احساس کرتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ افسوس کہ بعض لوگ غفلت کرتے ہیں یا خود کو غافل بنا لیتے ہیں۔ اب ان بحثوں کو بیان کرنے کی وجہ ہمارا ان انحرافات سے مقابلہ کرنا اور اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔